صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقا علی المحسنین، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اسی طریقے سے ہم نیک بندوں کو ان کا حق دیا کرتے ہیں. اس سے پہلے گزر چکے ہیں کئی ایپیسوڈز حقوق رسالت امام سجاد علیہ السلام پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. مشکل شاید 3 سے 4 حق ہوں جو باقی رہ گئے ہیں رسالت الحقوق میں امام سجاد علیہ السلام کے. لہذا اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے جو ہے موضوع آپ تک پہنچائے جائیں گے، اور امید یہی ہے کہ جو حقوق ہم تک پہنچے ہیں امام کے، ہم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ماہ رجب المرجب ہے اور بہترین مہینہ ہے. اس میں اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ عمل انجام دے، نیک عمل انجام دے، تو پروردگار عالم اس کے عمل کو دگنا کر دیتا ہے، دگنا ثواب دے دیتا ہے. اگر کوئی انسان ایک عمل انجام دے رہا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اس نے ایسا ہے 2 بار انجام دیا، اور پھر اس کا ثواب دگنا کر دیتا ہے. لہذا ہم کوشش کریں کہ جو بھی ہو سکے ہم سے، ہم اس ماہ رجب المرجب میں نیک عمل انجام دے تاکہ ہمارا ثواب کیا ہو جائے، فضائف دگنا ہو جائے. اسی لیے اس ماہ رجب المرجب میں زیادہ احادیث بیان کی گئی ہیں کہ انسان نیک عمل انجام دے، ان الرجبیون کہاں ہیں، یہ ساری باتیں، اور اس کے ساتھ زیارت کے لیے بھی زیادہ فضیلت ہے کہ انسان زیارت پر جائے عمرے کے لیے. تو یہ سارے فضیلت ہے جس کو پاس اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام و اتباع عالیات و خداوند عالم کے گھر کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے. لہذا آج امام نے بیان کیا ہے حق منساق، یعنی حق منساق، یعنی جس نے تمہارے ساتھ برائی کیا ہے نا، امام نے اس کے حق کو بھی بیان کیا، اس کے ساتھ کیا کیا جائے. جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ کیا جائے یا جو امام نے بتایا وہ کیا جائے. سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے، ہم اپنے مزاج سے چلتے ہیں، امام کے سیرت پر نہیں، شریعت پر نہیں. ہماری مرضی ہے، ہمارا دل نہیں بھرتا، ہمارا یہ نہیں. امام کیا کریں، جس نے آپ کے ساتھ برائی کیا اس کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. حق منساک. وَأَمَّا حَقٌ مَنْسَاءَكَ الْقَضَاءُ عَلَى يَدَيْهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَإِنْ كَانَ تَعَمِّدَهَا كَانَ الْعَفْوُ أَوْلَى بِكَ لِمَا فِيهِ لَهُ مِنَ الْقَمْعِ وَحُسْنِ الْأَدَبِ مَعَ كَثِيرِ أَمْثَالِهِ مِنَ الْخَلْقِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الی آخرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے. اس کے بعد پروردگار عالم نے جو بیان کیا اس کو امام نے بیان کیا ہے حقوق میں. اس کا حق جس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، برائی کیا ہے، لیکن اس کا حق کہ جس نے قول اور فعل سے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے درگزر کرو. اگر کسی نے جان بوجھ کر بھی تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو بھی اگنور کرو، تو بھی چھوڑ دو. چوتھے امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے. شام کا منظر ہے اور مسجد اموی کے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص نماز پڑھ کے نکلا، اور نکلنے کے بعد جو منہ میں آیا، روایت کہتی خوب الٹا سیدھا برا بھلا امام کو کہا. امام نے سنا ہی نہیں، متوجہ ہی نہیں ہوئے. تو اس نے کیا کہا، بعد میں مخاطب کروایا امام کو، کہا سن رہے ہو، ہم تمہیں کو کہہ رہے ہیں. امام نے کہا ہم تمہیں کو اگنور کر رہے ہیں، ہم تمہیں ہی درگزر کر رہے ہیں. سب سے اچھی چیز، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے، تمہارے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہے، آپ اس کو سنو ہی نہیں. جتنا اگنور کر دو گے اتنا تمہاری کمال کی منزل پر پہنچتے چلے جاؤ گے. اور یہ امام کی سیرت بھی ہے. اور جتنا سنے گا انسان اور اس کے اوپر باتیں کرے گا، یقیناً بات بڑھتی چلی جائے گی. اور یہی کہا امام نے، تاکہ قدورت کی جڑ کٹ جائے اور خلق خدا میں سے اس جیسے بہت سے لوگوں کے ساتھ شائستہ طریقے سے پیش آؤ. جو لوگ تمہارے ساتھ برائی کر رہے ہیں خلق خدا میں، اس طریقے کے جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا شائستے سے پیش آؤ، اچھے سے پیش آؤ، جانے دو. یہ اپنا کردار دکھائیں، آپ اپنا کردار دکھائیں.
ورنہ فرق کیا ہے؟ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پانی پر قبضہ کرنے کے بعد، فرات کو اپنے ہاتھ میں جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام یا جنگ صفین میں پانی ملنے کے بعد اگر لشکر دشمن کے لشکر والوں کو پانی نہ دیتے، یا مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہر کے لشکر کو پانی نہ پلاتے، یا جنگ صفین میں قبضہ کرنے کے بعد دشمنوں کو پانی نہ دیتے، تو پھر امام کے لشکر والوں میں اور دشمن کے لشکر میں کیا فرق تھا؟ یا امام میں اور دشمن میں فرق کیا تھا پھر؟ لہذا ان کے میں جس کے اندر برائی پائی جاتی ہے اور پھر جس کے اندر برائی نہیں پائی جاتی، ان میں فرق کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ نہیں فوراً انتقام لے لو، فوراً ایسا کر دو، فوراً ویسا کر دو، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا لہذا ہم بھی ایسا کریں گے۔ بالکل نہیں، اس نے جو کیا تھا ہم ویسا نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے یہاں مجلس کرائے تھے، ہم نے مجلس کرائے، ہمارے یہاں نہیں آیا، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے۔ یہ ہمارے آبا و اجداد کے جنازے میں شرکت نہیں کیا اس نے، ہم کریں گے۔ ورنہ اگر ہم بھی ویسا ہی کر دیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ ہم اس کے اس پہ تھوڑی جا رہے ہیں کہ یہ آیا تھا تو ہم جائیں گے، ہم یہ اس لیے جا رہے ہیں، معصومین نے ثواب بتایا ہے کہ تشییع جنازہ میں ثواب کیا ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ لہذا امام نے فرمایا، خداوند عالم کا ارشاد ہے، جس نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لے لیا تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کے اوپر مشکلات پیش کی، اگر آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا، آپ نے انتقام لے لیا، کوئی فائدہ کوئی الزام آپ نہیں لگا سکتے۔ پھر اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے خدایا ہمارے ساتھ نہ، آپ نے خود جو ہے فیصلہ کر لیا۔ نیز ارشاد یہ ہے کہ یہ کام صحیح ہے، پھر فرمایا ہے کہ اگر سزا دو تو ویسے ہی سزا دو جیسی تمہیں دی گئی تھی، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ صابروں کے لیے بہتر ہے۔ یہ تو عمدہ صورت میں ہے، یہ تو عمدہ صورت میں، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر بدی نہ کی ہو تو تم جان بوجھ کر اس پر ظلم نہ کرو۔ اگر تم جان بوجھ کر اس کے ساتھ بدی کرو گے تو خطا کار قرار پاؤ گے۔ جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ محبت آمیز سلوک کرو۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ معصومین کا۔ جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، جس نے آپ کے ساتھ توہین کی ہے، جس نے آپ کے ساتھ نقصان جس نے آپ کو پہنچایا ہے، اس کے ساتھ آپ برائی سے مت پیش آؤ، اچھائی سے پیش آؤ۔ یہ امام کا طریقہ ہے۔ اگر ہم برائی سے پیش آ جائیں اور ہم جو ہے اس کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسے اس نے ہمارے ساتھ کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے عزیزوں، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہمارے امام اور معصومین کو تکلیف ہو، کیونکہ برائی جو کر رہا ہے نا، جو برائی کر رہا ہے وہ کس وجہ سے کر رہا ہے؟ خداوند عالم ارشاد فرما رہا قرآن میں، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ یہ بے شک کیا ہے، اس کا نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ جو برائی کر رہا ہے نا، اس کا نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف جا رہا ہے، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ پروردگار عالم اس کو کیا کرے؟ معاف کرتے، رحم کرے اس کے اوپر۔ پھر دوسری آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے میں نے اس کو خلق کیا اور ہم جانتے ہیں، ہم نے اس کو خلق کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس جو ہے وسوسے میں ڈال رہا ہے، اس کو برائی میں ڈال رہا ہے، اس کو پھنسا رہا ہے۔ لہذا ہم اور آپ بچیں کس سے؟ برائی سے۔ برائی کرنے سے بھی بچے، اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے کر دیا ہے تو اس سے انتقام لینے سے بھی بچے، بہت زیادہ بہتر، کیونکہ ائمہ کی سیرت ہے کہ آپ نے آپ کے ساتھ جس نے برائی کر دیا، آپ انصاف سے بتائیے، آپ انصاف سے بتائیے حر نے کیا کیا تھا؟ حر گھیر کر امام حسین کو کربلا لے کر آیا نہیں آیا؟ امام کو کیا چاہیے تھا؟ حالت جنگ میں معلوم ہے کہ بیابان ہے، جنگل ہے، امام حر کے لشکر والوں کو پانی نہ پلاتے، چپکے سے نکل جاتے سائڈ سے، کوئی مشکل نہیں تھی، بھائی وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم کیوں پانی پلائیں؟ لیکن امام کے مسئلہ ہے، امام بتا رہے ہیں تمہاری سیرت ہمارے جیسی ہونی چاہیے، جو ہمارے سیرت پر تم عمل کرو، تم غیروں کی سیرت پر عمل مت کرو۔ اچھا خود تو آپ دیکھیں امام کو، اگر انسانوں کو پانی پلاتے تو بھی غنیمت تھی، جانوروں کو پانی بھی پلایا، ان کے سوموں پر بھی ڈالا۔ پھر اس کے ساتھ کربلا، دیکھیے حر نگاہ رکھ رہا ہے، اور کربلا میں پہنچا کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ پہنچا، بے چین ہے شب عاشور، کہاں؟ آنے کے لیے، معافی کے لیے،
آیا امام نے معاف کر دیا, کلیجے سے لگا لیا. ہم اور آپ ہوتے تو شاید ہو سکتا کہتے کہ مار ڈالو اس کو, اسی کی وجہ سے تو سارا یہ فساد برپا ہو گیا, یہی تو گھیر کر لایا ہے, یہی تو مجھے مروانا چاہتا ہے. ہوتا تھا نہیں ہوتا, لیکن نہیں, امام نے معاف کر دیا, امام نے کلیجے سے لگا. یہ سیرت امام ہے. اور وہی تو بتا رہے امام کہ جس نے تمہارے ساتھ برائی کیا اس کو درگزر کرو, جانے دو, چھوڑو, کیا لینا دینا ہے. اور اگر تم واقعاً یہ مت سوچو کہ اگر تمہارے ساتھ برائی کیا ہے تو خداوند عالم اس کو چھوڑ دے گا. نہیں, اگر آپ واقعاً برداشت کر لے رہے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں آپ کی منزلت کیا ہے, میں آپ سے بیان بھی نہیں کر پاؤں گا. شاید ہو سکتا ہے اگر آپ خود غور کریں تو سوچیں. اصول کافی کی ایک روایت ہے جلد نمبر 2 کی, شیخ کلیلی علیہ الرحمہ نے نقل یہ کیا ہے اس روایت کو. امام محمد باقر علیہ السلام سے آبان بن تغلب یا تغلب نے نقل کیا ہے, اور امام نے نقل کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. رسول اسلام جب معراج پر گئے اور معراج پر جانے کے بعد کیا ہوا, سوال کیا. رسول نے کس سے سوال کیا؟ خدا سے سوال کیا. اور پھر پروردگار کہ مومن کی منزلت کیا ہے, مومن کی منزلت کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے مومن کی منزلت کے سلسلے میں جواب دیا. کیا؟ یا محمد من احان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ. اے محمد, اور یہ حدیث معتبر ہے, شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا ہے. بعض لوگوں نے تو اس کو حدیث قدسی قرار دیا ہے. کہ اے محمد, جس نے اہانت اور توہین اور تذلیل کی میرے ولی کی, میرے دوست کی, اس نے میرے ساتھ جنگ کیا. کتنی بڑی بات ہے کہ جو بھی اگر اہانت کر رہا ہے اللہ کے ولی کی, اللہ کے دوست کی, اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کیا. یہ حدیث ہے. قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ قرآن, آئیے قرآن اور کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ, جو لوگ اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 279, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا و رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا نہ کیا تو جنگ کر رہے ہو, آگے بیان ہوگا. اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارے ہی ہے, نہ تم ظلم کرو گے, نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. کیا نہ کیا, اگر کیا کر لو گے تو تم نے کیا کیا ہے, تم نے اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کیا. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اللہ کے ساتھ جنگ کیا. ایک وہ لوگ کہ جو لوگ مومن کی اہانت کرتے ہیں, مومن کی توہین کرتے ہیں. اچھا, توہین کہتے کس کو ہیں؟ توہین کہتے کس کو ہیں؟ مال کو چوری کر لینا, اس کے مال کو تلف کر لینا. کہا نہیں, غیبت, یہ تو ہے ہی ہے. غیبت, زبان کے ذریعے سے ضرر پہنچانا, چغلخوری کرنا مومن کی, تہمت اور مومن کی آبرو ریزی کرنا, اور زخم زبان, اور اس طریقے سے اس کے سامنے اس کی توہین کرنا, تذلیل کرنا کہ اس کو خجالت اور شرمندگی محسوس کرے. یہ مومن کی توہین ہے. مومن کی کیا ہے؟ توہین ہے. پھر اللہ, اگر کوئی مومن کی, کوئی ولی کی, وہ اللہ کے ولی کی, اللہ کے دوست کی کوئی توہین کرتا ہے تو پھر اللہ سے کیا کرتا ہے؟ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. ایک وہ, اور دوسرا کیا ہے؟ کیا اگر ایسا نہ کیا تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے. قرآن جس کے بارے میں کر رہا ہے, کیا نہ کیا. پھر آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر 278. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم صاحبان ایمان ہو. یعنی اللہ سے ڈرو. کون صاحبان ایمان؟ سود کو جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. تو کیا ہوگا؟ یعنی سود خوری کو چھوڑ دو گے. سود خور اللہ سے کیا ہے؟ جنگ کرتا ہے, اور جو مومن کی اہانت کرتا ہے وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ جنگ کرتا ہے. لہذا اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ سے جنگ کرنا ہے یا اللہ کے محب قرار پانا ہے. اور پھر رسول اسلام سے پوچھا کہ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ کسی مومن کی اہانت کرنا, کسی ولی کی میرے اہانت کرنا, یعنی اللہ سے جنگ کرنا ہے, تو اس ولی سے مراد کون لوگ ہیں؟ ولی سے مراد کون لوگ ہیں؟
تو رسول اسلام نے جواب دیا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ذاک من اخذت میثاقہ لک ولوصیک ولذریتکما بالولایہ، جو شخص میں نے عہد لیا ہے کس سے؟ میں نے عہد لیا ہے کس سے؟ ولی سے اپنے۔ کون سے ولی؟ جو لوگ آپ کی یعنی رسول تمہاری ولایت، علی تمہارے وصی کی ولایت اور تمہارے دونوں فرزندوں کی ولایت کو قبول کرتے وہ میرے ولی ہیں، جنہوں سے میں نے عہد لیا ہے اور انہیں نے میثاق میں قبول کیا ہے۔ لہذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست وہ ہے جس کے بارے میں اگر کوئی احانت کرے گا اور تو پھر اللہ اس سے کیا کرے گا؟ احانت کرنے والے سے جنگ کرے گا۔ وہ ولی جو اللہ کا ولی، ایسا دوست جو قبول کرتا ہے، رسول کی ولایت کو قبول کرتا ہے، علی کی ولایت کو قبول کرتا ہے اور امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو قبول کرتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کا دوست ہے۔ پھر اس سے بچو کہ احانت کرو گے تو خداوند عالم تم سے انتقام لے گا۔ جو ان کی ولایت کو قبول کرے، اگر کوئی ان کو اذیت پہنچا دے تو اللہ ان سے جنگ کرے گا، چاہے کہ جو لوگ ان کی توہین کر رہے ہوں، چاہے کہ جو لوگ ان کی تذلیل کر رہے ہو، پھر اس کا کیا ہوگا جس نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی توہین کیا ہوگا، جس نے ان کے گھر پر آگ اور لکڑی لے کر آیا ہوگا، تو وہ اللہ سے جنگ کا کھلے عام اعلان کر چکا ہے، تو پھر وہ اپنی خیر سمجھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، اس دن سے بچو جس دن اللہ کا غضب نازل ہونے والا ہے۔ لہذا ہم اور آپ کسی کی برائی نہ کرے، کسی کی توہین نہ کرے، کسی کی ضرر نہ کرے، اگر کسی نے کر دیا تو معاف کرے، درگزر کر دے۔ ائمہ کی سیرت ہے، معصومین کی سیرت ہے، پھر وہ اللہ انتقام لینے والا ہے۔ اگر ہم نے انتقام لے لیا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا پروردگار سے دعا کریں گے، ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عبادات کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر رہی ہے، اب ضرورت ہے آخری حجت کے ظہور کی۔ خدایا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔